بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک مضمون ہے، ارشاد فرماتے یہ برس پہلے کا ہے، یہ مضمون تقریباً 25 برس پہلے لکھا ہے، واقعہ ممکن ہے اس سے بھی پہلے کا ہو۔ 14 اگست کا دن تھا، پورا شہر آزادی کی 50ویں سالگرہ کا جشن بنانے میں محو نظر آتا تھا۔ صرف عمارتیں ہی نہیں، کاریں، بسیں، موٹر سائیکلیں بھی سبز ہلالی پرچم سے سجی ہوئی تھیں۔ میں اس روز دوپہر کو نیشنل اسٹیڈیم کی عقبی گلی سے گزر رہا تھا، جو عموماً سنسان پڑی رہتی ہے۔ پیدل چلتا ہوا کوئی آدمی اکا دکا ہی نظر آتا ہے، البتہ گاڑیاں کسی مختصر راستے کی تلاش میں ادھر سے گزرتی رہتی۔ چنانچہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جو ہی میں مرکزی سڑک سے اس گلی میں مڑا جو کچھ فاصلے پہ نظر آیا، میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے کوئی پیلی پیلی چیز بکھری ہوئی ہے۔ دور سے ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے زرد رنگ کا صفوف بکھیرا ہوا ہے۔ پھر اس کے قریب ہی ایک آدمی بھی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ جب میری سواری قریب پہنچی تو پتہ چلا وہ پیلی پیلی چیز چھولے تھے، اور قریب بیٹھا ہوا شخص انہیں سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اندازہ ہو گیا کہ کسی غریب خوانچہ فروش کے چھولے زمین پہ گر گئے ہیں اور وہ انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب میری گاڑی اور قریب پہنچی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی مجھے نظر آئے۔ میں گاڑی رکوا کر اتر کر اس کے پاس پہنچا۔ وہ ایک 25-30 سال کی عمر کا نوجوان تھا، جس کے سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز غربت مفلوق الحالی کی داستان سنا رہی تھی، اور وہ گرے ہوئے چھولوں کو سمیٹتے ہوئے بلک بلک کر رو بھی رہا تھا۔ اس کی ہچکی بندھی ہوئی تھی، اس کے گرد میں نے غور کیا، وہ چھولے گرے ہوئے زمین پہ، اس کے گرد آلود رخساروں پر آنسوؤں کی لڑیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر ماجرا معلوم کرنا چاہا تو شروع میں اس کے منہ سے آواز نہ نکلی، پھر بڑی مشکل سے اس نے الفاظ ادا کیے۔ میں چھولے بیچنے کے لیے جا رہا تھا، ایک موٹر سائیکل والا پیچھے سے آیا، اس نے ٹکر ماری ہے، میرے سارے چھولے زمین پر گر گئے۔ میں نے دیکھا اس نے اوپر کے چھولے تو جوتوں کر کے اٹھا کر اپنی ٹوکری، جو کہ سر پہ ٹوکری رکھ کے جا رہا تھا، موٹر سائیکل والے نے مارا زور سے۔ اس نے اپنی ٹوکری میں اوپر کے چھولے تو رکھ لیے، لیکن باقی چھولوں کو اٹھاتے وقت وہ بیچارہ یہ تمیز کرنے کی کوشش کر رہا تھا ان میں سے کہ ان میں سے اندازہ کروں کون سے چھولے اس قابل ہیں کہ اٹھاؤں اور کون سے مٹی میں مل جانے کی وجہ سے بیچنے کے قابل نہیں۔ کون ارشاد فرما رہے؟ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنا چشمدید واقعہ ارشاد فرما رہے۔ اتنے میں پیچھے سے ایک اور کار فراٹے بھرتی ہوئی آئی تیز رفتاری سے، اور میں پاس کھڑا ہوں انہی بچے کھچے چھولوں کو جن کو یہ اب اٹھانے کی کوشش میں تھا، رونتی ہوئی اس کو مٹی اور آٹا بناتے ہوئے نکل گئے۔ اس نوجوان کی چیخیں نکل گئے۔ وہ کبھی اپنے گرے ہوئے چھولوں کو دیکھے، کبھی اپنی ٹوکری کو، کبھی مجھے، جیسے زبان حال سے کہہ رہا ہو
کہ یہ دیکھنے میں تو تھوڑے سے چھولے ہیں مگر میری پوری کائنات یہی جو جشن آزادی میں مست اسکوٹر نے تھوڑے سے وقت میں ایک ہی جھٹکے میں میری یہ ساری پونجی اور کمائی مٹی میں ملا. میں نے یہ چھولے تیار کرنے کے لیے نہ جانے کس طرح پیسے جمع کیے, کس طرح انہیں خریدا, کس طرح ان کو ابالا, کس طرح میں رات کو جاگا اور کس طرح مشقت اٹھا کر میں نے ان کو تیار کیا. پھر سر پہ اٹھا کر پیدل فاصلہ گھر سے غریب بستی سے طے کر کے یہاں پہنچا تاکہ انہیں بیچ کر شام کو کچھ پیسے گھر لے جا سکوں. مگر آج آن کی آن میں میری پونجی ٹوٹ گئی. کہنے کو تو یہ چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اس میں ہمارے معاشرے کی انتہائی متضاد تصویر چھپی ہوئی ہے. وہ غریب مخلوق الحال نوجوان کتنا قابل قدر ہے جس نے کسی کے سامنے بھیک مانگنے, دستے سوال پھیلانے, دراز کرنے کے بجائے خود محنت کر کے چھولے بیچنے کو, اپنے ہاتھ سے کمائی کو ترجیح دی. لیکن اس کے مقابلے میں اس شکم سیر پیٹ بھرے نوجوان کا تصور کیجئے جو اسکوٹر دوڑاتے ہوئے اس مسکین کی ساری کائنات تباہ کر گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. اور اس کار میں بیٹھے ہوئے کار نشین کو دیکھیے جس مصیبت زدہ شخص کو دیکھتے ہوئے بھی بجائے رک کر اس کی حالت کا جائزہ لیتا, اس کی تعزیت کرتا, اس کے گرے ہوئے باقی چھولوں کو بھی مٹی سے مٹی بناتا ہوا دندناتا ہوا گزر گیا. اول تو اس بے پرواہی اور غفلت کے ساتھ گاڑیاں دوڑانا بذات خود ایک ناجائز کام ہے, اور اگر بالفرض یہ غلطی ہو بھی گئی تو اس کے نتیجے میں کسی کو نقصان پہنچ جائے, گری سے گری حالت میں بھی انسانیت کا تقاضا یہ ہے اس کے نقصان کی حد الامکان تلافی کی کوشش کی جائے, اور جس کو نقصان پہنچا ہے کم از کم اس سے معافی, معذرت اور ہمدردی کا اظہار ہی کر لیا جائے. مگر جو قوم اپنے غریبوں کو ان کا یہ کم از کم حق دینے کو بھی تیار نہ ہو, کیا اسے حق پہنچتا ہے وہ اپنی آزادی کا جشن مسرت منائے؟ کیا آزادی کے 50 سال ہم نے ان 50 سالوں میں یہی تربیت حاصل کی ہے؟ واقعہ بظاہر چھوٹا سا تھا مگر میرے دل دماغ پر چھا گیا. اس کے بعد جہاں کہیں جشن آزادی کے طرف قدے دیکھتا ہوں ان کے عین درمیان مجھے خاک آلود و چھولے بیچنے والا بھی نظر آتا ہے. ملک بھر میں اس طرح کے نہ جانے کتنے چھولے بیچنے والے جو عیش اور طرب کے ہنگاموں کے عین درمیان روزانہ کھڑے کھڑے لٹ جاتے ہیں, اور نہ جانے کتنے اسکوٹر والے اور کار والے ہیں جو چشم زدن میں ان کی ساری کائنات خاک میں ملا کر ان کو مخلوق الحالی کی, ان کی غربت کی ہنسی اڑاتے ہوئے قہقے لگاتے گزر جاتے ہیں. جب تک ہمارے دلوں میں اس صورتحال کی نفرت اور اس رویے کو دور کرنے کا ناقابل شکست جذبہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک ہماری نسبت سے جشن آزادی کا لفظ ایک مذاق نہیں تو اور کیا ہے. اسلام نے تو اول تہواروں اور جشنوں کی اجازت ہی نہیں دی ہے. دن منانے کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے, اور جو لوگ دن مناتے ہیں اسلام ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے. سال میں 2 خوشی کے دن عید الفطر, عید الاضحیٰ اسلام نے خود دیے, مگر ان میں شکر کا سبق دیا ہے کہ شکرانے کے 2 رکعت عید کی نماز شکر کے ادا کرو. اس میں تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس خوشی کے دن میں بھی خوشی کا خاص سبق اور درس دیا ہے. چنانچہ دیکھیے
عید الفطر اور عید الاضحیٰ سال میں خوشی کے 2 دن ہیں، ان میں خوشی منانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرو، یعنی اس دن بیدار ہونے کے بعد اور دن کا آغاز کرنے سے پہلے اس بات کی فکر کرو کہ کہیں کچھ لوگوں کے چولہے آج بھی ٹھنڈے تو نہیں ہیں، کچھ لوگوں کے گھر ہو سکتا ہے آج بھی آگ نہ جلی ہو اور کھانے کو کچھ نہ ہو۔ سبق اسلام یہ دیتا ہے کہ جو شخص دوسرے کے آنسو نہیں پوچھ سکتا اسے مسکراہٹوں اور قہقوں کا حق نہیں پہنچتا۔ اس کے برعکس جو شخص دوسروں کو آنسوؤں میں نہلا کر اس کو رلا کر خود قہر کے لگانا چاہتا ہے، وہ اپنے روح کے زخموں پر بے حسی کے کتنے پردے ڈال دے، بالآخر اس کے قہقے ایک نہ ایک دن چیخوں میں، آہوں سسکیوں میں ضرور تبدیل ہو جائیں گے۔